فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اللہ، بیسیکلی یہ آیت مبارکہ ان یہودی علماء کے بارے میں نازل ہوئی جن سے ان کے مسلمان رشتہ دار یہ پوچھتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ یہ جس دین پر ہم ہیں یہ دین صحیح ہے؟ ایسے مطلب اس وجہ سے نہیں کہ ان کو شک تھا، اس وجہ سے کہ شاید ان کو بھی عقل آ جائے۔ تو جب انہوں نے یہ پوچھا تو انہوں نے کہا جی بالکل سچا ہے، حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام بالکل حق اور سچ نبی ہیں، تم اس دین کا رستہ بالکل نہ چھوڑنا، اس دین پر قائم رہنا۔ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ تم دوسروں کو تو یہ کہتے ہو کہ دین پر عمل کرو، نیکی کی دعوت کا حکم دیتے ہو انہیں، اور خود اپنی جانوں کو بھولتے ہو، خود تم اسی مذہب میں ہو جس مذہب میں تم بیٹھے ہوئے ہو، خود یہ مذہب کیوں نہیں اختیار کرتے؟ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو حضور جان عالم علیہ السلام کے تشریف آوری سے پہلے ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ جب حضور تشریف لائے تو ضرور ان کی پیروی کرنا، لیکن جب حضور مدینے میں تشریف لے آئے تو پھر یہ حسد کی وجہ سے، کیونکہ اب ان کو یہ معلوم ہو گیا، یہ تو یہ سمجھ رہے تھے کیونکہ یہودی تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری ہی اس میں سے یہ نبی، آخری نبی جو اتنے فضائل والے نبی ہیں، یہ ہماری امت میں سے ہی آئیں گے، ہمارے گروہ میں سے ہی آئیں گے، لیکن چونکہ یہ تو بالکل الگ سے ایک قریش خاندان سے تشریف لائے تو اب ان کو حسد ہوا کہ یہ ہمارے خاندان سے یہ نبوت کیوں چھن گئی، تو اس حسد کی وجہ سے وہ ایمان لانے سے محروم رہ گئے۔ تو اللہ نے ان کی اس پرانے قول کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ تم دوسروں کو تو کہتے تھے کہ نیکی مسلمان ہو جانا، حضور پر ایمان لے آنا، اور خود اپنی جانوں کو بھول بیٹھے ہو۔ بیسیکلی یہ آیت مبارکہ ان کے لیے تھی، لیکن اس کا حکم عام ہے کہ ہم دوسروں کو تو تلقین کرتے ہیں کہ نہیں نیکی کرنا، خود ہمارا عمل کتنا ہے؟ ہم کیا قول و فعل کے تضاد میں تو نہیں پائے جاتے؟ اس کو اگر سمجھنا ہو تو اس روایت سے سمجھیے کہ حضرت عدی بن حاتم بڑی ہی سخت آیت مبارکہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں جھانکے، اپنے آپ کو سوچے سمجھے، کیا ہم بھی اس برائی کا شکار تو نہیں؟ حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لایا جائے گا، وہ جنت کی نعمتیں دیکھیں گے، اس کو سونگیں گے، اس کی خوشبو سونگیں گے، اس کی چیزوں کو پائیں گے۔ جب پا چکیں گے تو پھر حضور نے فرمایا، یہ بہت بڑی روایت ہے، اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ ان لوگوں کو جب جنت کی یہ ساری چیزیں دکھا دی جائیں گی تو اب جنت سے لٹا دیا جائے گا کہ ان کو واپس لے جاؤ، ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو وہ لوگ عرض کریں گے یا اللہ عز و جل، اگر تو یہ چیزیں دکھانے سے پہلے ہمیں جہنم میں بھیج دیتا تو شاید ہم اتنی حسرت سے نہ لوٹتے۔ حضور نے فرمایا کہ اتنی حسرت سے لوٹیں گے کہ اس سے زیادہ حسرت اور کسی کو نہ ہوئی ہوگی۔ تو اللہ فرمائے گا کہ میں نے ارادتاً ایسے کیا، جان بوجھ کر ایسے کیا۔ وہ کہیں گے یا اللہ ایسا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم لوگوں سے تو ڈرتے تھے، مجھ سے نہیں ڈرتے تھے۔ تم لوگوں کے سامنے تو بڑی تقوی اور پرہیزگاری کی باتیں کرتے، نیکی کی باتیں کرتے، لیکن جب تنہائی میں ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کرتے ہوئے نہیں ڈرتے تھے۔ لوگوں کے لیے عاجزی اختیار کرتے، میرے لیے عاجزی اختیار نہ کرتے۔
لوگوں کے لیے تم بھلائی کی باتیں کرتے، میرے لیے کوئی بھلائی کی بات نہیں تھی. تو اللہ فرمائے گا کہ اس وجہ سے میں نے تمہیں جہنم میں ڈالا. آج ہم بھی دیکھیں، ہم لوگوں کے سامنے تو بڑے نیک اور پارسا بنتے ہیں، بڑے بڑے جناب نیکی کی دعوت کی بات کرتے ہیں، بڑے بڑے جناب بلند بانگ دعوے کرتے ہیں، جی ہم سے بڑا کوئی عاجز اور مسکین، ہم سے بڑا کوئی نیک تو ہے ہی کوئی نہیں. لیکن جب تنہائی میں جاتے ہیں تو یہ ایک جو چھوٹا سا ٹکڑا انگریز نے ہمیں ایک تحفہ دے دیا نا، اس تحفے کا ہم کیسا استعمال کرتے ہیں، ہماری تنہائیاں کیسی ہیں. ہم یہ سوچیں نا اس وقت کی تنہائیاں کیسی ہوں گی اور آج کی تنہائیاں کیسی ہیں. یہ جو باتیں ہیں نا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام کی یہ جو تنہائی کی باتیں، تنہائیوں کو پاک رکھنے کی باتیں، شاید ہمارے لیے ہی فرمائی گئیں. کیونکہ اس وقت آپ امیجن کریں نا کہ اس وقت تو تنہائی میں جا کے کوئی کیا گناہ کر لے گا، زیادہ سے زیادہ کسی کے بارے میں کوئی برا ہی سوچ لے گا. لیکن آج کل ہماری تنہائیاں اس موبائل کے ٹکڑے کے ساتھ کیسی ہوتی ہوں گی. ہم کیا کچھ نہیں اس موبائل میں نیٹ کے ذریعے کیا کچھ نہیں دیکھتے ہوں گے. یہ چونکہ آپ حضرات بھی اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو دوسرے لوگ اس بات کو سنیں گے، وہ سب اس بات کو غور کریں کہ ہماری تنہائیاں کیسی ہیں. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والی ہیں یا اس سے ہٹ کے ہیں کہیں. ہم کیا کیا گناہ نہیں کرتے. اللہ کرے کہ ہماری تنہائیاں پاک ہو جائیں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اس وقت اپنے لوگوں کو یہ فرمایا تھا، اپنے اس وقت کے مریدین و خلفاء کو یہ فرمایا تھا کہ تنہائی میں بیٹھ کے عبادت نہ کرنا. تنہائی میں جا کے شیطان سے بچنا بڑا مشکل ہے، تنہائی میں نہیں. بڑے بڑے صوفیاء کو فرمایا تنہا نہ ہو، جب بھی کچھ چلا کرو، کچھ بھی ایسے معاملات کرو لوگوں کے ساتھ کرو. تنہائی میں جاؤ گے تو شیطان کے مسخرے بن جاؤ. شیطان ہمیں گھیر لیتا ہے، اس لیے تنہائی میں اپنی تنہائیوں کو، اپنی خلوتوں کو پاک کیجیے. جس کی خلوت اور تنہائی پاک ہو گئی، اللہ کی رضا والی ہو گئی، اس کا بیڑا پار ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اس میں ایک بات اور بھی یاد رہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس میں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ نیکی کی دعوت جو ہے وہ اسی وقت دیں گے جب ہم خود نیک ہو جائیں. حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کہ ہم نیکی کی دعوت اس وقت دیں جب ہم خود پورے کی پورے نیک ہوں، اور برائی سے اس وقت منع کریں کہ جب ہم خود برائی سے رکتے ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ کیونکہ یہ دونوں الگ الگ واجب ہیں، نیکی کی دعوت دینا بھی واجب ہے اور خود نیک رہنا بھی واجب ہے. تو جس واجب پر عمل ہو سکتا ہے اس پر ضرور کیا جائے. حضور نے فرمایا کہ تم نیکی کی دعوت دیتے رہو اگرچہ تم خود نیک پورے اعمال نہ کر سکو، اور برائی سے منع کرتے رہو اگرچہ خود برائی سے نہ رک سکو. یعنی کہ دونوں الگ الگ کیٹیگریز ہیں. تو جس پر عمل ہو سکتا ہے اس پر ضرور کیا جائے کہ خود اپنی نیکیوں پر بھی عمل کیا جائے اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دی جائے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون. اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا ہے. اس سے پہلی آیت میں چونکہ یہودی علماء کو جو ہے وہ نماز کی ایمان کی طرف دعوت دی گئی. جب ایمان کی طرف دعوت دی گئی تو پھر اب ان کے دل کو ڈھارس دینے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب تم اس سے نکل آؤ گے تو چونکہ تم سرداری چھوڑ کر آؤ گے، بڑا اپنی طرف آنے والا مال چھوڑ کر آؤ گے، تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم یہ چیزیں چھوڑو گے تو تمہارے دل کو جو پریشانی ہوگی، پریشانی لاحق ہوگی، اس سے کیا کرو کہ تم صبر اختیار کرو اور نماز پڑھو. کیونکہ صبر جو ہے یہ دل کو تقویت دیتا ہے اور نماز جو ہے یہ اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے. تو جب یہ دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں گی کہ دل مضبوط ہو جائے گا اور اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا تو تمہاری یہ پریشانی دور ہو جائے گی. تو آج ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ ہم جس پریشانی میں مبتلا ہوں صبر کریں اور نماز پڑھنا شروع کر دیں. ایسے ایسے بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے جو ایک ایک گھنٹے کی 4 رکعت ایک ایک گھنٹے میں پڑھتے ہیں. ہم تو 4 رکعت 4 منٹ بھی شاید نہ لگاتے ہیں، لیکن بزرگان دین جو ہمارے اولیاء کرام ہیں، جو ہمارے پیران عظام ہیں، مشائخ عظام ہیں، وہ ایک ایک گھنٹہ لگاتے ہیں 4 رکعتیں پڑھنے میں. کیوں؟ کیونکہ ان کو نمازوں میں لطف آتا ہے. ہمارا لطف چھن گیا ہے، ہماری تنہائیاں پاک نہیں ہیں نا، اس لیے ہمارا لطف چھن گیا ہے. تو لطف حاصل کرنے کے لیے تنہائی کو پاک کرے اور نماز میں زیادہ سے زیادہ اپنے دل کو لگائیں. اللہ آپ کا اور میرا دل نماز میں لگا دے. آمین بجاہ نبی الامین وآخر دعوانا.